بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر ناف بال جو ہیں ان کی صفائی سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضرات عزیز احترام، اسلام ایک دین فطرت ہے اور اللہ نفاست اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام میں جس طرح باطن کی نفاست اور پاکیزگی لازمی ہے، اسی طرح ظاہر کی صفائی، پاکیزگی اور طہارت پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفطرۃ خمس، 5 چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، یعنی کہ تخلیق انسان سے لے کر اور تا قیامت جتنے بھی انسان ہیں یہ ان کی فطرت میں شامل ہے، اللہ نے ان کی فطرت میں شامل فرما دیا ہے۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ الختان والاستحداد وطنف الابط وقص الشارب وتقلیم الاظفار۔ پہلی چیز ہے ختنہ۔ ختنہ انسان کی فطرت میں ہے۔ دوسرا، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والاستحداد، اس کو عربی زبان میں آنا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اور استحداد یعنی کہ زیر ناف جو بال ہیں، ناف کے نیچے جو غیر ضروری جسم کے بال ہیں، ان کی صفائی کرنا یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور تیسرا فرمایا، وقص الشارب، مونچھیں ترشوانا، چھوٹی رکھنا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اور چوتھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغل کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کی صفائی کرنا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اور پانچواں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن کاٹنا، یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ اس کے لیے شریعت نے کیا مدت متعین کی ہے، کتنے دنوں کے بعد کتنی تاخیر اس میں کی جا سکتی ہے اور کب تک اس کو جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، تو بزرگان دین علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، بزرگان دین اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کے غیر ضروری بال جو ہیں وہ ان کو صاف کرنا یہ سنت ہے اور اعمال فطرت میں سے ہیں۔ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ یہ صفائی کرنا مستحب ہے اور اس کو 15 دن تک مؤخر کیا جا سکتا ہے بغیر کسی عذر کے، یعنی کہ بغیر کسی عذر کے 15 دن تک اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ ہاں، البتہ زیادہ سے زیادہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے جو شریعت نے زیادہ سے زیادہ اس میں رعایت دی ہے وہ 40 دن تک کی ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن تک بھی جو ہے وہ زیر ناف بال نہیں صاف کرتا یا بغلوں کے نیچے جو بال ہیں ان کی صفائی نہیں کرتا یا مونچھیں نہیں ترشواتا یا ناخن نہیں کاٹتا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اب یہ بندہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو مکروہ تحریمی کا گناہ ہوگا۔ یہ جتنے دن بھی اب تاخیر کرے گا، ایک ایک لمحہ اب اس کا گناہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار وتنف الابط وحلق العانۃ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ۔ اسی مفہوم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہے جو مختلف صحابہ سے روایت کی گئی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے لیے مدت متعین کی گئی ہے مونچھیں ترشوانے میں
اور ناخن کاٹنے میں اور بغلوں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کی صفائی میں اور زیر ناف جو بال ہیں ان کی صفائی میں 40 دن تک کی مدت متعین کی گئی ہے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے 40 دن سے زیادہ اس کام کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 40 دن سے زیادہ مؤخر کیا جاتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی کا گناہ ہوگا۔ ہاں البتہ اس حالت میں اگر کوئی بندہ 40 دن تک مونچھیں نہیں ترشواتا، ناخن نہیں کاٹتا، زیر بغل جو بال ہیں ان کی صفائی نہیں کرتا، یا زیر ناف جو بال ہیں ان کی صفائی نہیں کرتا، تو اس حالت میں نماز ادا کی جاتی ہے، وہ نماز ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن جو وہ کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے گی، وضو کیا جاتا ہے، وضو ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بندہ گناہگار بھی ہوگا۔ جتنی تاخیر کرے گا اس کو گناہ ہوتا رہے گا، اس لیے 40 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بالوں کی صفائی جو زیر ناف بال ہیں یا بغل کے نیچے بال ہیں ان کی صفائی کس طرح کرنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا، شریعت نے اس کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں فرمایا ہے۔ شریعت جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت بھی نہیں کرتی ہے، اس نے کوئی خاص طریقہ بھی متعین نہیں کیا ہے۔ جس طرح بھی مناسب ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بلیڈ کے ساتھ صفائی کرتے ہیں، کچھ استرے کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ کریم اور پاؤڈر کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ دھاگے کے ساتھ صفائی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک بال نوچنے والی مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ صفائی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ لیزر مشین کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہرحال شریعت نے اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں فرمایا۔ مرد اور خواتین جیسے مناسب سمجھیں وہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال جو ہے وہ ان کی صفائی کر سکتے ہیں۔ البتہ کچھ طبی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ لیزر مشین کے ساتھ بال نہیں نوچنے چاہیے۔ کچھ طبی جو ہے وہ ماہرین کی رائے یہ ہے۔ بہرحال شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے مناسب سمجھیں آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، یعنی کہ جس حالت میں ایک مرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے یا ایک عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں، حیض کی صورت میں، یعنی کہ جس صورت میں جو ہے وہ عورت پر پاکی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں مرد کو چاہیے کہ نہ وہ اپنی مونچھوں کے بال کاٹے، نہ جو ہے وہ ناخن کاٹے، نہ زیر ناف اور زیر بغل بال کاٹے، کیونکہ یہ جسم کے جو اعضاء ہیں یہ اس سے علیحدہ ہوں پاکیزگی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نہیں، یعنی کہ اس کے جسم سے علیحدہ ہو رہے ہیں تو پاکیزگی کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں نہ ہوں۔ تو اسی طرح خواتین کو بھی حالت حیض اور جنابت میں احتیاط کرنی چاہیے، ناخن کاٹنا اور اسی طرح دوسرے معاملات جو ہیں وہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بزرگان دین نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔